سب سے پہلے آپ کا سی ایس ایس کا پیپر آ گیا، یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ صبح بیٹھے ہوئے تو پہلا پیپر ایسے کا ہے، سب سے مشکل پیپر. پہلا چیز کیا آتی ہے آپ کی زندگی؟ جب آپ 12 ٹاپک دیکھتے ہیں تو جو میرے خیال میں رنگ اڑ جاتا ہے. صحیح ہے، تو رنگ اڑ جاتا ہے. اندر کہتے ہیں یہ کیا یار، یہ کیا ہو گیا، میں کیا لکھوں گا. تو سب سے پہلے آپ نے کام جو کرنا ہے وہ کرنی ہے برین اسٹارمنگ. مائنڈ میپنگ کہتے ہیں اس کے، وہ بھی ورڈز ہیں. مائنڈ میپنگ، ٹھیک ہے. آپ کے پاس ایسے آیا، ہم سٹارٹ کر رہے ہیں فارمی اس ٹاپک کو. ایسے آیا آپ کا رنگ زرد ہو گیا، آپ کا رنگ پاک ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ اور جو ہے نا 12 ٹاپک تھے آپ کو سمجھ نہیں آ رہے، تو آپ نے مائنڈ میپنگ اسٹارٹ شروع کر دینی ہے. سب سے اینڈ والے پیج پہ آ رہے ہیں جو کہ رف پیج ہوتا ہے. آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا نا کہ کون سا پیج رف ہوتا ہے، کون سا پیج. اگر نہیں پتا تو آپ کا جیسے کہ جو شیٹ آتی ہے اس میں جو سب سے اینڈ پہ پیج ہوتا ہے وہ رف ہوتا ہے، اس پہ آپ رف پر کرتے ہیں، پھر اس کو آپ کاٹ دیتے ہیں. اور وہ ڈیزائن پیج اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس پہ رف پر کرنا. آپ اس پیج پہ آ جائیں. میں اگین دوبارہ بتاتا ہوں، آپ نے 12 ٹاپک دیکھے، آپ سیدھا اس پہ آ گیا. تھوڑے سے پریشان لگ رہے ہیں، پریشان ہونا نیچرل. اچھا، آپ نے برین اسٹارمنگ شروع کر دی. برین اسٹارمنگ سے مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے دیکھیں گے کہ 12 میں سے مجھے کون سا ایسے زیادہ صحیح لگ رہا ہے. اس میں ایک بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں. 12 کے 12 کبھی نہیں ہوتے، یہ ہو نہیں سکتا. کوئی بندہ دنیا میں 12 کے 12 ایسے نہیں لکھ سکتا، یا 10 ایسے نہیں لکھ سکتا. 1 2 ہی ہوں گے، میکسیمم 1 ہوگا. وہ آپ نے ایسے جو ایک ہے اس کو پہلے 5 منٹ میں آپ نے سلیکٹ کر لینا. اگر 2 ہیں تو 2 میں سے ایک آپ نے کہنا یہ تھوڑا سا بہتر ہے، یہ والا ٹاپک ہے تھوڑا سا بہتر ہے، تو آپ نے ایک کر لینا. صرف ایک، یہ ایک آپ نے سلیکٹ کر لی، اس پہ آپ کو لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا بہتر ہے. اچھا، ابھی بھی آپ کنفیوز ہیں کہ یار اس پہ کیا کرنا کیا نہیں ہے. اس کے بعد جو میں آپ کو ٹیکنیک بتانے لگا ہوں یہ بڑی زبردست ٹیکنیک ہے، اور یہ میری اپنی پرسنل آبزرویشن ہے. مجھے نہیں پتا اس کا پیچھے سائیکالوجی کیا ہے. وہ سائیکالوجی یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹاپک سلیکٹ کر لیا، اس سائڈ پہ آپ کا جانا ہے جی ٹائم، اس سائڈ پہ آپ کے جی تھاٹس. ہوگا کیا؟ ایسے پیپر آیا، آپ نے سلیکٹ کر لیا پہلے 5 منٹ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کو 3 گھنٹے کیسے گزرنا ہے. 3 گھنٹے لکھنا ہے. تو ٹائم کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ شروع میں یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوں گے، جتنا ٹائم آپ کا بڑھ رہا ہے اسی حساب سے آپ کی تھاٹس آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مائنڈ میپنگ کر رہے ہیں نا آپ نے کوئی ٹاپک سوچا ہے تو آپ اس پہ لکھ رہے ہیں. کوئی بھی ٹاپک لے لیں، گلوبل وارمنگ، تو اس وقت میں نے یہ لکھا تھا فیکٹ اور فکشن. میں نے اس طرح گلوبل وارمنگ اینڈ پہ لکھا تو میرے پاس کوئی ایک آدھ خیال آیا، میں نے یہاں لکھ لیا گلوبل وارمنگ میں کیوٹو پروٹوکول ہوا تھا یا مونٹریال پروٹوکول جو بھی، تو میں یہاں پر تھا. میرے پاس ابھی آئیڈیا نہیں ہے، ابھی میں بمشکل ایک آدھ پیراگراف لکھ سکتا ہوں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ بیٹی ہے اور یہ میری اپنی ریسرچ ہے کہ آپ کا گراف ہو جاتا ہے. کم ٹائم میں آپ کے پاس تھاٹس زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو آپ نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہوتا ہے لیٹرلی اس طرح ہو سکتا ہے جب آپ اس ٹائم پہ جائیں گے اس بات کو 15 منٹ یا 10 منٹ گزر چکے ہوں گے، یعنی کہ 5 اور 10 منٹ ہو گئے، 15 منٹ ہو جائے، ایون 5 منٹ ہی اور لگا ہوں. تو آپ بلیو کریں کہ ممکن ہے جو ٹاپک آپ کو لگ رہا تھا یہ لگا کہ میں اس پہ کچھ نہیں لکھ سکوں گا، آپ کہیں گے آپ اس پہ کتاب لکھ سکتے. کبھی یہ کیا یہ چیز کسی ٹاپک کو سوچیں، کوئی بھی ایبسٹریکٹ ٹاپک، دنیا کا کوئی بھی ایبسٹریکٹ ٹاپک، آئی گارنٹی دنیا کا کوئی بھی ایبسٹریکٹ ٹاپک، سی ایس ایس میں ایبسٹریکٹ ہی ہوتے ہیں نا، وہ ایک سے ہوتے ہیں، فلاسفیکل ہوتے ہیں. آپ اس پہ شروع میں آپ کو لگے گا نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا، جینڈر ایکویلٹی سمیت میں کیا لکھوں گا یار، برابر ہے وومن اور مین برابر ہے، یہ میں اس سے اور کیا کر لوں گا. شروع میں آپ کو یہ لگے گا، اس کے بعد کیا ہوگا، اچھا یہ بھی اچھا جنرل ایکوالٹی میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں، یہ بھی لکھ سکتے ہیں، ہماری جگہ میں یہ بھی پڑھا تھا. تو کم ٹائم میں آپ ادھر چلے. اوکے، گلوبل وارمنگ میں اس پہ آئے تھے، آپ کو تھوڑی دیر میں پتا چلے گا اچھا اس کے افیکٹس کیا ہیں.
یہ کاز کیوں کر رہا ہے. اچھا اس پہ یو این کیا کہہ رہا ہے, یو این کا کون سا محکمہ ہے, یہ میں ابھی سوچ رہا ہوں, بالکل ابھی اس پہ یو این کا محکمہ کیا کہہ رہا ہے. اچھا پاکستان میں اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا انڈیا کیا کر رہا ہے, ریجنل پالیٹکس کیا ہے. اچھا اور کیا ہے, یہ میرے پاس آئی ڈی ابھی ابھی مجھے وہ 10 سال پرانی یاد نہیں ہوئی, ابھی میں اس پہ اتنی آئی ڈی لوں. جینڈر ایکویلٹی کوئی اور لے لیں, کوئی بھی ایبسٹریکٹ ٹاپک لے لیں, کوئی فیکچوئل ٹاپک لے لیں, آپ کے پاس آئیڈیا شروع ہو جاتے ہیں. یہ مائنڈ ایسے ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ جو آپ نے پہلا امپریشن تھا کہ 12 میں سے کچھ بھی نہیں لکھ پاؤں گا, تھوڑی دیر بعد ممکن ہے, بہت زیادہ ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ یار 3 گھنٹے سے اوپر بھی جا سکتے ہیں, اس سے میرے پاس 5 گھنٹے نہ 5 گھنٹے بھی لکھوں, تو کچھ کہیں گے یار کتاب بھی لکھوں, ٹھیک ہے. اچھا یہ اپلیکیبل صرف ایسے میں نہیں ہے. سوشیالوجی, جرنلزم, کرنٹ افیئر موسٹلی ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں, مطلب جنرل سے ہوتے ہیں. سوشیالوجی جرنلزم بہت ہی ایبسٹریکٹ ٹائپ ہو, ایبسٹریکٹ نہیں کہیں گے, جنرل ٹائپ کہیں گے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا میڈیا پہ کیا لکھوں جی, اس کے بعد آپ کو آئی ڈی وہ یار یہ تو 20 نمبر سے زیادہ پسند. تو یہ مائنڈ کی ورکنگ آپ نے یاد رکھنی ہے, تو گھبرانا نہیں. اس کا مطلب کیا ہے, پوری سٹوری جو میں نے بتائی اس سے مطلب کیا ہے کہ جو ٹاپک آپ کو آتا ہو آپ نے اس پہ وہ نہیں ہو جانا, پینک نہیں ہو جانا, ٹھیک ہے. اس پہ جو آپ 1 یا 2 سلیکٹ کریں گے, اس کے بعد آپ مائنڈ میپنگ کریں گے, تو مائنڈ میپنگ کے بعد آپ کا یہ گراف اوپر جانا شروع ہو جائے, آپ کے پاس آئیڈیا شروع ہو جائیں گے. اور یہ آپ نے اینڈ پہ کرنا ہے. گلوبل وارمنگ کا میں نے بتایا, خواص لے سکتے ہیں, افیکٹ لے سکتے ہیں, یو این فلانا یہ وہ سارا آپ نے اس طرح بنا لینا. اب یہ جو سارے آپ کے جو اس کے انگریڈینٹس ہیں, یہی آپ کا ایسے, اسی پہ آپ نے ایسے لکھے. اس میں یہ بھی پھر آپ کریں کہ کچھ ہوں گے آپ کے ایسے, یار یہ والا جو تھا نا کازز, یہ اتنا مزہ نہیں, جان نہیں ہے, بات ٹھیک ہے, ریلیونٹ ہے, اس کو میں اس سے مرج کر دوں. یہ بھی آپ نے مائنڈ میپنگ میں نہیں کرنا. جب آپ یہ بنا لیں, ایسے آیا, دوبارہ بتاتا ہوں, آپ نے دیکھا ایک کا سلیکٹ کیا, ابھی آپ کے ذہن ویگ ہے, اس کے بعد سوچنا شروع کیا, بہت سارے آئیڈیا آ گئے, اس کے بعد آپ نے یہ سارے آئیڈیا لکھ لیے. پھر آئیڈیا میں سے کچھ آئیڈیا آپ نے نکال دیا, یہ جو ہے نا یہ آئیڈیا نہیں اچھا لگ رہا, یہ آ تو کیا ہے, یہ نہیں جانے سے اس کو ختم کر دیں. تو یہ آپ کا پورا ایسے کا اسٹرکچر تیار ہو. ٹھیک ہے. ابھی اس کی اور ٹیکنیکس بھی ہیں. یہ مائنڈ میپنگ یہ تو جنرل ٹیکنیکس ہے جو آپ کو میں نے بتائی ہے. اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں آئیڈیا لانے کے لیے. ایک تو آئیڈیا آپ کے پاس نیچرل ہے, انسان کا فلو اس طرح. دوسرا کیا ہو سکتا ہے, یہ کچھ لوگوں نے بیان بھی کیا, ویسے بھی میں نے بھی جب میرا تھا جرنلزم کا پیپر تھا, اس میں ایک پڑھتے تھے 5W1H. کون میں مارکیٹ ایسے, اچھا آپ نے پڑھا ہوگا, اچھا آپ ادھر سے کوئی یہ نیوز میں نا آپ کی یہ کوالٹی ہونی چاہیے. جرنلزم کی ٹرم W سے مطلب کیا ہے کہ what, who, when, why, where اور H, how. ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ کے پاس یہ آئیڈیا نہیں بھی آ رہے یا کم آئے ابھی تک, ان کیس نہیں کہا جاتا ہے, یہ سارے کے سارے 6 آئیڈیا آپ کے پاس میں 6 آئیڈیا. جینڈر ایکویلٹی, سوشل اکنامک ایشو آف پاکستان, گلوبل وارمنگ, واٹ ایور آپ اس کے کہیں گے کہ گلوبل وارمنگ کیوں ہوئی, ہو از ریسپانسبل, یہ کہاں زیادہ ہے, یہ تو پتہ ہے USA میں زیادہ ہے, ٹیکساس میں سب سے زیادہ جو CO2 ایمیشن ہے وہاں زیادہ. وائی, یہ کیوں ہو رہا ہے, CO2 ایمیشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. ویر, وہی بات ہے, ہاؤ, اس کو کیسے کرٹیل کریں گے, کیسے یہ ہوتا کیا ہے. یہ 6 آئیڈیا آ گئے آپ کے ایک ٹاپک کے بارے میں. تو مائنڈ میپنگ کا جو دوسرا آپ کے پاس رول ہے وہ ہے 5W1H. یہ لکھ لیں آپ, یہ 6 کے 6 آئیڈیا. کسی بھی ٹاپک کو اب آپ 5W اور 1H میں سوچنا شروع کر دیں تو 6 آئیڈیا آپ جنریٹ کر سکتے ہیں. ویلڈ ہے سارا. کوئی ہو سکتا ہے ایک آدھ آپ کا سملر ہو تو ڈیلیٹ ہو جائے, کم از کم 3-4 آئیڈیا ہیں. 3-4 آئیڈیا کا مطلب ہے کہ 3-4 آرگومنٹ ہیں. 3-4 آرگومنٹ کا مطلب ہے کہ 3-4 پیراگراف ہیں. 3-4 پیراگراف کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 3 سے 4 پیجز ہیں. تو ایسے کہ جو آپ کے پیجز ہوتے ہیں 8, 9, 10, 3-4 آپ نے لکھ لیے ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو
یہ آپ سارا کچھ کس پر کر رہے ہیں؟ مائنڈ میپ کے لیے. ابھی آپ ایسے لکھنے پہ نہیں جائیں. ایک ٹیکنیک ہے. دوسری ٹیکنیک یہ پہلے یہ آزمائیں گے, پہلے اسے شارٹ ڈاؤن کریں گے جو جس میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے, جو آپ کو ریلیٹڈ ہے, اس کے بعد یہ اپلائی کریں گے. دوسری آپ کے پاس کیا ٹیکنیک ہے, وہ ہے کہ ہر بات کا ایک پازیٹیو پہلو ہوتا ہے, نیگیٹو پازیٹیو ایسپیکٹ اینڈ نیگیٹو ایسپیکٹ. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ یہ 2 آئی ڈی 6 اور 7 8 ہو سکتا ہے مرض بھی ہوتا ہے, لیکن یہ 2 آئی ڈی ہیں. کسی بھی ٹاپک کا, دنیا کا کوئی بھی ٹاپک ہے, اس کے 2 ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں, پازیٹیو اور نیگیٹو. تو آپ جینڈر ایکویلٹی کا پازیٹیو بھی لکھ سکتے ہیں, نیگیٹو بھی لکھ سکتے ہیں. میڈیا انفلوئنس آف سوسائٹی جو بھی ہے اس میں پازیٹیو بھی ہے, نیگیٹو بھی ہے. کسی ایک کو آپ زیادہ کرتے ہیں کہیں گے نیگیٹو کم ہے. اور 2 آپ کے پیراگراف وہ ہوتے ہیں, ایک کنکلوژن اور ایک انٹرو, ایک انٹرو اور ایک کنکلوژن. تو یہ تو آپ نے پھر لکھنا ہی ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ایسے کیسے ہوتا ہے, ایسے کیسے ڈیل کرتے ہیں. اتنا میں زیوم کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے آپ کے پاس آئیڈیا. اچھا, اس میں جو ہمارے ٹیچر جو میں مطلب یہ سیکھ رہا تھا, سی ایس ایس کرنا سیکھ رہا تھا, تو یہی بتاتے ہیں کہ یہ جو مائنڈ میپنگ ہے جو میں نے آپ کو ابھی تک بتایا, اس پہ آپ نے منیمم 20 منٹ لگانے ہیں. مطلب انلیس کہ آپ کو کوئی ٹاپک بہت ہی اچھا آتا ہے, آپ کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. بڑی اچھی طرح آپ نے اس میں پینک نہیں ہونا, اس ٹیکنیک کو اپنانا ہے جو باقی ٹیکنیکس اپنائیں گے, اور آپ نے اس سے 20 سے 25 منٹ لگانے ہیں. ان کیس آپ وہاں کے ٹائم کم ہو رہا ہے, میں لکھنا اسٹارٹ کروں, تو یہ سب سے بڑا فلا ہے. یہ سب سے بڑا فلا ہے. اگر آپ نے 15 منٹ یا 5 منٹ کے اندر ہی آپ نے مائنڈ میپنگ اتنی نہیں کی, آگے جا کے پھر آپ کو ایشو ہونا شروع ہو گیا. آپ نے یہ اسٹرکچر نہیں سیکھ ہوتا ہے جو آپ نے ادھر پریزنٹ کرنا. آپ نے یہ جو ٹری بنائی ہے, یہ ٹری بن جاتی ہے نا, بناتے ہیں نا آپ لوگ. تو یہ جو ٹری ہے بنائی ہے, یہ اسٹرکچر نہیں ہے. یہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے. جو بیچ میں کنفیوز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے پہ کنٹرول لوز کر لیں گے اور آپ فیلئر کی طرف جانا شروع. تو ہمارے ٹیچر بتاتے تھے, میں نے یہ کیا بھی, اس پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے, 15 to 20 منٹ, 20 سے 25 منٹس کی ہو سکتے ہیں. آگے 2.5 گھنٹے بہت ہوتے ہیں یار ایسے بھی. تو 25 منٹس آپ نے اس پہ لگانے ہیں کہ یہ میں مائنڈ میپنگ کر لوں اچھی طرح سوچ سمجھ. یہاں پہ پینک نہیں ہونا, بار بار بتا رہا ہوں, یہاں پینک نہیں ہونا. اور پہلے یہ جو شارٹ لسٹنگ ہے یہ بڑی کیئرفلی پہلے 5 منٹ میں کر لیں گے. آپ وہ یہ جلدی کر لیں گے کیونکہ باقی ایسے آپ کو پتہ نہیں ہوں گے. 2-3 ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو مطلب نہیں سمجھ, مجھے نہیں آتا, وہ تو ایسے ہی ختم ہو گیا, مطلب ہی نہیں. تو جو ایک آدھ آپ کو آتا ہے وہ اس پہ آپ 5 منٹ سلیکٹ کر کے آگے 20 منٹ آپ یہ ساری ایکٹیویٹی کر دیں. اور ایکٹیویٹی کی ٹیکنیکس میں نے بتا رہا. اوکے, آگے چلیں. اب آپ پہلے پیج کا آپ نے ایسے لکھنا اسٹارٹ کیا. اچھا, ایسے کی 2 ٹائپس ہیں. میں ٹائپس پہ آنے سے پہلے آپ کو ایک جنیرک بتاؤں گا کہ کیسے لکھا جاتا ہے. یہ جنیرک بتانے لگا ہوں. ایسے کی ٹائپس کے سینس میں لکھنا, جس طرح ایسے ہو وہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا اس کے بعد. لیکن یہ جنیرک آپ نے ایسے کو کیسے سالو کرنا, تو سب سے پہلے یہ آپ کا پیج ہے, یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے, وہاں سے اوپر انسٹرکشن لکھی ہوتی ہے. اس دور میں آپ پتہ نہیں کیا ہے, یہاں سے آپ نے ایسے کا ٹاپک لکھا اور یہاں سے اسٹارٹ کر دیا. یہ انٹرو ہے آپ کا, بلکہ یہیں سے اسٹارٹ کریں. انٹرو میں بڑی میجر تھنگ آپ نے یاد رکھنی ہے, وہ ہے کہ ٹاپک آپ کا ایگزیکٹ وہی ہو جس پہ آپ انٹرو لکھ رہے ہیں. اس کی ایگزامپل ہے, سب سے بلنڈر مسٹیک کرتے ہیں, جب بلنڈر کرتے ہیں مسٹیک تو وہ ایک ہی چیز ہے, جو سب سے بڑا بلنڈر اسٹوڈنٹ کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ اس کی ڈیفینیشن میں چلے. ڈیفینیشن کبھی بھی سی ایس ایس میں نہیں پوچھ گیا, ہم اس کو بتانے لگا. فار ایگزامپل, میرا لیسن تھا گلوبل وارمنگ فیکٹ اور فکشن. ایک ایسے ابھی میں جنرل ایکویلٹی بات برسی کا نام پڑا. سب سے بڑا بلنڈر
جو اسٹوڈنٹ کرتے ہیں انٹرو میں وہ یہ کرتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ از اے فینومینا جس میں ارتھ کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. ڈیفینیشن ٹھیک ہے، یہ سب سے بڑا ڈیفینیشن اسٹارٹ نہیں کر دے گا. جینڈر ایکوالٹی از پروسیس یہ جو بھی ہے جس میں مین اور ویمن کو ایکول کنسیڈر کیا جاتا ہے. ایسے ہی آتا ہے، اس کو ایسے ہی اسٹارٹ کریں. یہ کیا ہے؟ انٹائرلی رانگ، بلنڈر ہے. ایسے آپ کا جینڈر ایکوالٹی پہ نہیں ہے، گلوبل وارمنگ پہ نہیں ہے. یہ 8ویں میں ایسے ایسے آتے تھے جینڈر ایکوالٹی. اب وہ کہتا ہے میتھ ہے، یہ بتائیں یہ فکشن ہے، یہ فیکٹ ہے. آرگومنٹ ہوتا ہے 90% آرگومنٹ ہوتا ہے. آپ آگے وہ پوری بات کرتا ہے کہ یہ اس طرح ہے تو اس طرح ہے. ٹھیک ہے. کوئی یہ بھی تھا کہ آپ لوگ ڈریم میں رہتے ہیں تو وہ اس کو نہیں کر سکتے، پتہ نہیں کیا سکتے. تو وہ ایک آرگومنٹ ہے، سارے آرگومنٹ ہے. اینڈ جسٹیفائز مینز اس دور میں ہوتا تھا تو آرگومنٹ ہے. اگر آپ کا کوئی فیکچوئل ایسا ہے تو وہ بھی آرگومنٹ ہے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ملک کے لیے کتنی اچھی ہے یا نہیں اچھی. یہ آرگومنٹ ہے. آرگومنٹ کو آپ نے انٹرو سے نہیں اسٹارٹ کرنا. اس کی ڈیفینیشن بھی کھولنا نہیں ہے کہ گلوبل وارمنگ از اے فینومینا، جینڈر ایکوالٹی از اے فینومینا، جو بھی پروسیس اس کو آپ نے اس طرح اسٹارٹ کرنا ہے جو میں نے کیا تھا. گلوبل وارمنگ میں یہ لکھا تھا کہ کچھ سائنٹسٹ بلیو کرتے ہیں کہ جو سونامی کیٹرینا وغیرہ ہے جو اس دور میں تھے کہ وہ کچھ جیولوجیکل چینجز زمین میں آ گئی، اور کچھ جو زیادہ جو لوگ ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ جو ڈیزاسٹر تھے یہ ڈیو ٹو تھے گلوبل وارمنگ. اور انہوں نے پھر ساتھ اگلا میں نے لکھا کہ انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ جو سونامی کیٹرینا ہے وہ سارے ڈیو ٹو گلوبل وارمنگ تھے. تو انٹرو کر کے میں نے اینڈ پہ کیا لکھا کہ گلوبل وارمنگ از اے فیکٹ ناٹ اے فکشن. میں نے کسی اس پیرے میں گلوبل وارمنگ کی ڈیفینیشن نہیں دی. یہ سب سے بڑی مسٹیک، کیونکہ انٹرو ہے. پہلی چیز یہ آپ بتائیں گے نا، انٹرو تو سب سے بیوٹیفل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز یہاں کر دیتے ہیں. میرے خیال میں لوگوں کو یہ پتا بھی ہے، آپ لوگوں کو یہ پتا، ہمارے دور میں نہیں پتا تھا. پھر یہ ڈیفینیشن شروع کر، اگر نہیں پتا تو پتا ذہن میں یہ رکھ لیں، یہ کلیئر کر دیں. آپ ڈیفینیشن نہیں دینی، اس پورے آرگومنٹ کو وہ کرنا ہے، کمپلائی کرنا. جینڈر ایکوالٹی سے میتھ آپ لکھیں گے کہ یہ ہے صورتحال تو یہ میتھ ہے، واقعی ہے. یہ نہیں ہو سکتا یا ہو سکتا ہے، آپ کی اپنی پرسپشن ہے. جو اینڈ ہوگا آپ کا اینڈ ہوگا. جب میں یہاں سے لکھ رہا ہوں گا، یہاں پہ تک آؤں گا تو میں لکھوں گا کہ جینڈر ایکوالٹی از ناٹ اے myth, اٹ از اے ریئلٹی. اگلے پیرا میں ممکن ہے کہ میں لکھ دوں کہ جینڈر ایکوالٹی ہوتا ہے. یہاں تک اتنی مجھے ممکن ہے. پہلے انٹرو میں آپ نے ایگزیکٹ ٹاپک لکھا، اور جو یہ والی چیز ہے جس بات کو آپ کمپلائی کرا رہے ہوتے ہیں، اس کو تھیسس اسٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں لوگ. مجھے نہیں پتا اس دور میں ٹرم نہیں یوز ہوتی کہ یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے. جینڈر ایکوالٹی تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے. یہ آپ نے ایگزیکٹلی اس کو پورے پیرے میں انٹرو میں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ اس طرح ہے، اور اس کو بنائیں گے اسی طرح جس طرح آپ انٹرو ہوتا ہے. مطلب کہ سوسائٹی یہ سوچ رہی ہے، اس طرح ایک بگر پکچر کے ساتھ آپ کنسائز کریں گے اچھے طریقے سے. آپ کے ذہن میں آ جائے گا جو بھی ایسے آپ سوچیں گے، آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یار میں نے اسے کیسے لے کے چلنا ہے. اور اینڈ پہ آپ کہہ دیں گے گلوبل وارمنگ از اے فیکٹ ناٹ اے فکشن. تو یہ بلنڈر جو انٹرو والا ہے یہ یاد رکھنا، اس کو نہیں کرنا. اگلا جو آپ کا پیراگراف ہے اس میں میرا اس کو لے سکتے ہیں. انٹرو ہو گیا جی، آگے چلتے ہیں. اچھا، اس میں یہ ہے کوئی زیادہ بھی لمبا تو نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ ایک پیج میں اگر آپ کھلا لکھتے ہیں یہاں سے لے کے یہاں تک یوزلی پورا ہو جاتا ہے. میں یہاں سے لکھ رہا ہوں جہاں پیج ختم ہو جائے موسٹلی، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا وہ پتہ چل جاتا ہے. وہ آپ کو نیچرل جو آپ کا آرگومنٹیٹو پاور ہوتی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بات کو میں زیادہ لمبا نہیں کر رہا یا بہت چھوٹا بھی نہیں کر رہا. یہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کسی بھی بات کو پروف کرنے کے لیے آپ کو سمجھ خود ہی آ جاتی ہے کہ میں اس کو زیادہ اتنا لمبا نہیں کر رہا، باقی چیزیں میں آگے ڈالتا ہوں. یا اتنا بھی نہیں کہ یار کچھ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں تو گلوبل وارمنگ افیکٹ 2 لائنیں لکھ کے تو میں انٹرو کر دیتا ہوں. آبویس سی بات. تو یہ جو نیچرل فلو ہے آپ کی، اگر ہینڈ رائٹنگ بہت کھلی نہیں ہے تو اتنا ہونا چاہیے. یہاں سے اسٹارٹ ہے اور یہاں تک ختم، جہاں تک بھی ہو سکتا ہے.
جو کھلا مطلب جو کھلا. اچھا تو یہ انٹرو ہو گیا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی. ہم نے اب پیراگرافنگ شروع کر دی. ایسے آپ کو پتہ ہی ہوگا پیراگراف میں لکھتے ہیں. مجھے اس دور میں یہ نہیں پتا تھا کہ پیراگرافنگ کرتے ہوتے اتنی میری پوچھ تھی, لیکن الحمدللہ. تو یہ آپ نے انٹرو شروع کیا, یہاں تک انٹرو ختم ہو گیا. اس کے بعد آپ مائنڈ میپنگ پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہاں جو آپ نے پوائنٹس بنائے تھے اس میں سے ایک سب سے اسٹرانگ والا پوائنٹ, کیونکہ اسٹارٹ ہے نا تو اسٹرانگ والا, سب سے اسٹرانگ والا آرگومنٹ ہے وہ آپ اٹھائیں گے اور یہاں سے پھر اسٹارٹ کریں گے. یہ دوسرا آپ کا پیراگراف ہے, اور ایک پیراگراف میں آپ نے اسی بات کو دوبارہ کیا کرنا ہے, ریکنفرم کرنا ہے سمپلی. ٹھیک ہے, گلوبل وارمنگ فیکٹ ہے یا فکشن ہے, میں نے بتا دیا فیکٹ ہے. میں نے اگلے پیراگراف میں لکھنا ہے کہ جو ہے اتنا زیادہ اس کا ٹیمپریچر بڑھ چکا ہے, پرانی اسٹڈی یہ شو کر رہی ہے اور یو این کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے. تو اکارڈنگ ٹو دس اس والے میں یو این رپورٹ کی فار ایگزامپل بات کروں گا. یو این کا جو بھی ہے اس میں ایگزیکٹلی نہیں آ رہا, اور یہاں تک آتے آتے میں کہوں گا جتنا ٹیمپریچر بڑھ گیا تو گلوبل وارمنگ از اے فیکٹ. اس اسٹیٹمنٹ کو میں نے دوبارہ کمپلائی کر دیا, کوالیفائی کر دیا. دوبارہ میں اس طرح یہاں پر آیا تھا, یہاں پر آ گیا, لیکن اس میں آرگومنٹ دیا ہے. وہ اس اور اس میں فرق یہ ہے, یہ آپ کا جو ہے پیراگرافنگ اس میں فرق یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی جنرلائز ہے, لیکن جانا آپ نے ادھر ہی. اس میں آپ نے جو یہ آرگومنٹ ہے وہ دینا ہے. ٹھیک ہے, آرگومنٹ دینا ہے. آرگومنٹ کے ساتھ آپ نے فیکٹس لگانے نہیں لگانے, صرف انٹلیکچوئل آرگومنٹ دینا ہے. یہ میں آگے آپ کو بتانے جا رہا ہوں. یہ ایک آرگومنٹ دوبارہ ثابت کر دیا, پھر دوبارہ ثابت کر دیا. یہ میں نے پیرے لکھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, ہر پیرے میں ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ دے رہے ہیں. پہلے میں یو این رپورٹ لگائی, دوسرے میں وہ لگائی, جنڈر ایکوالٹی میں کچھ اور لکھوں گا, اس میں ایک ریسپیکٹ لکھوں گا, پھر دوسرا لکھوں گا, آپ سے کوالیفائی کرتا جاؤں. ٹھیک ہے, پھر ایک جو میرا ہوگا وہ یہ بھی ہوگا کہ جو سمجھتے ہیں کہ جنڈر ایکوالٹی میتھ نہیں ہے, یا جو سمجھتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ فکشن ہے, تو وہ کیوں سمجھتے ہیں. یہ پازیٹیو نیگیٹو, پازیٹیو. تو ایک نیگیٹو بھی میرا, ایک پیرا میرا اس کے بالکل الٹ ہوگا. اس سے پتا کیا چلے گا کہ یار اس کو بڑا پتا ہے, ایگزامینر سمجھے گا کہ یار یہ دونوں ایکسپیکٹ کو کور کر رہے ہیں. کوالیفائی آپ نے ایک ہی کو کرانا ہے, یہ نہیں کہ اس کو بھی آپ کر دیں کہ میتھ بھی اور نہیں کیا. میری بات سمجھ رہے ہیں. تو ایک آپ کا وہ پیراگراف پازیٹیو نیگیٹو والا ہوگا, تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو شو ہوگا کہ بچے کے پاس وہ زیادہ نالج ہے, اس کو دونوں ایسپیکٹس کا پتہ ہے, لیکن اس نے اس پہ فوکس نہیں کرا کیونکہ یہ غلط ہے, لیکن لوگ یوں سمجھتے ہیں, اس وجہ سے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی اکانومی ایسے لے لیتے ہیں کہ تھا فارن ایڈ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے یا نہیں, اس طرح کا تھا. ٹھیک, تو اس میں آپ لکھ رہے ہیں بہت ضروری ہے, ایک میں یہ لکھیں گے کہ نہیں یار اتنی ضروری نہیں ہے. وہ کیوں لوگ سمجھ رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وجہ سے نہیں سمجھ رہے. ٹھیک, تو یہ آپ نے اسٹارٹ کر دیا, لکھتے جا رہے ہیں. اس کے بعد پیراگرافنگ اینڈ پہ, اور یہ آپ کے آئیڈیاز یہاں سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ پہ آپ نے پھر کیا کر دیا, اس سے انٹرو کو آپ نے کنکلوڈ کر دیا, اور کنکلوڈ کیا آپ نے کہ جو ساری باتیں تھیں وہ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جنڈر ایکوالٹی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے یہ جو 2.5 گھنٹے یہ جنیرک آپ نے ایسے لکھے. ٹھیک ہے, جتنے بھی ایسے ہیں جنرلی آپ نے ایسے ہی لکھنے. ٹھیک, اس میں کوئی ایمبیگوٹی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, انٹرو بڑا اچھا بنانا ہے. انٹرو پہ یہ میں نے بات آگے بعد میں کرنی تھی, لیکن ابھی کر لیتے ہیں کہ انٹرو پہ اور پہلے 1 سے 2 پیجز پہ آپ نے ٹائم بہت لگانا ہے. ٹھیک ہے, یہیں سے آپ کا ڈیولپ ہو رہا ہوگا ایگزامینر کے ساتھ انٹریکشن, اور وہ آپ کی وہ سوچ رہا ہوگا کہ اس کو آتا ہے نہیں آتا. شروع میں آپ نے گڑبڑ کر دی تو پھر اس کا مائنڈ پھر ادھر آ ہی نہیں پائے گا. پہلے 2-3 پیجز میں ہمارے استاد کا کہتے تھے کہ آپ نے لینگویج کی منیمم سے منیمم مسٹیک. ٹھیک ہے, انٹرو بڑا اچھا بنانا ہے, لینگویج کی سب سے کم غلطیاں کرنی ہے, آگے پھر فلو میں آ جائیں گے, کوئی ہوتی رہے تو خیر ہے. شروع میں سوچ کے یار یہ لینگویج ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ اچھا شروع میں اچھا جو سب سے اسٹرانگ ہے, اچھے سے مطلب جو اسٹرانگ ہے, جو بڑی بات ہے, جو عام گپ شپ نہیں ہے, جو سب سے اچھا آرگومنٹ ہے وہ آپ نے یہاں سے اسٹارٹ کرنا. ٹھیک ہے, نیچرل آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ ایسے ہی
تو یہ آپ نے ایک جنیرک ایسے ہو گیا، انٹرو تھا، پیراگرافنگ تھی، ہر پیراگراف میں ایک آپ کا ایک آرگومنٹ تھا، اس کے بعد آپ اسے کوالیفائی کنکلوڈ کر دیا.